السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ضروری سوال پوچھا گیا ہے اور یہ سوال آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے اس کا جواب، اور اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ سوال کیا ہے؟ کرایہ دار کا مکان خالی نہ کرنا یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ آج کل بہت چل رہا ہے۔ اب سوال دیکھو کیا پوچھا ہے۔ حضرت میری دکان ذاتی ہے، ایک صاحب کے والد صاحب نے وہ دکان کرائے پر لی ہمارے والد صاحب سے، کاغذ بھی موجود ہے، کرایہ دار کا انتقال ہو گیا، ان کا لڑکا دکان خالی نہیں کر رہا ہے، وراثت کی طرف اب وہ بھی اس میں کرایہ داری کرے گا، تو شریعت کے حساب سے وہ غاصب اور ظالم ہوا کہ نہیں؟ جبکہ اس کے والد نے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کہیں گے دکان خالی کر دیں گے، اور یہ چیز کاغذ پر بھی لکھی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جہاں 4-6 سال کرائے کے مکان پر رہے، اب یہ ایک کامن بیماری ہے، یہ ایک کامن گناہ ہو گیا ہے لوگوں کے بیچ میں، کہ ہوتا کیا ہے کہ 4-6 سال کے بعد اب کرایہ دار جو ہے نا وہ دادا گیری دکھانے لگتا ہے، میں تو نہیں خالی کروں گا، جو کرا جائے کر لو بھائی صاحب۔ اب جو مکان مالک ہے بیچارہ، جس نے ترس کھا کر، رحم کھا کر، ہے نا، ایک اسلام کا جو حکم ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کو گھر نہیں مل رہا تھا، اس کو دکان نہیں مل رہی تھی، اس بیچارے نے رحم ترس کھا کر اور یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑا بہت کرایہ مجھے بھی ملتا رہے گا، لاکھوں روپے کا مکان دکان اپنی اس کو دے دی۔ اب 4-6 سال کے بعد بھائی اس کو ضرورت پڑ رہی ہے، مدد کو، بھائی صاحب دکان خالی کرو، بھائی صاحب مکان خالی کرو، میں تو نہیں کروں گا، جو کرا جائے کر لو۔ ایسے معاملات جو ہیں نا بہت سامنے آ رہے ہیں، بہت سامنے آ رہے ہیں۔ ایک جگہ تو ہمارے والد صاحب کو بلایا گیا، بابا جی، ہمارے والد صاحب کو بولتے ہیں لوگ کہ ارے بابا جی وہ ایک دکان کا مسئلہ پھنس گیا ہے، دکان خالی زبردستی کروائی جا رہی ہے، یہ ہے، پیسے ہیں، وہ ہے۔ تو والد صاحب پہنچے۔ اچھا، وہ والد صاحب کے ہمارے بہت قریبی ہیں، تو انہوں نے ہمیں اس نیت سے بلوایا تھا کہ بھئی یہ تھوڑے سے شہر کے پاورفل آدمی ہیں، ہمارے حق میں بات کریں گے تو جو دکان مالک ہے وہ تھوڑا جھک جائے گا۔ ہمارے ابا نے جب بات سنی تو پتہ چلا کہ جو دکان کا مالک ہے وہ دکان خالی کرانا چاہتا ہے، اور یہ 20 سال سے تقریباً اس دکان پر وہ ہوتا ہے نا، وہ رسیدی کرایہ دار جن کو کہتے ہیں، بہت تھوڑا کرایہ جاتا ہے، تو ایک طریقے سے دکان پہ وہ قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو والد صاحب نے جب میٹر سنا کہ بھائی دکان کا جو مالک ہے وہ دکان خالی کرانا چاہتا ہے، اور یہ دکان خالی نہیں کرنا چاہتے، یہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو 20 سال سے رہ رہے ہیں، رسیدی کرایہ دار ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ ابا نے بولا کہ فوراً دکان آپ کو خالی کرنا چاہیے۔ وہ ایک دم اچک گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ بالکل اصول یہی ہے، جب دکان کا مالک بول رہے دکان خالی کر دو تو فوراً کر دو۔ ہاں تھوڑی سی مہلت چاہیے، 4-6 مہینے کی، مال زیادہ ہے، سیل کرنا ہے یا دوسری دکان میں ایڈجسٹ کرنا ہے، اتنی مہلت تو یہ تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن دکان خالی کرنا ہے تو فوراً کرو، کیونکہ یہ دکان کا مالک ہے۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، ظالموں کی لسٹ میں اگر آنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں ظالم نہیں بنوانا چاہتے، تو فوراً دکان خالی کرو۔ وہ تو ایک دم سٹ پٹ آ گئے کہ یار یہ کیا میٹر ہے۔ بہرحال ہم تو اپنا فیصلہ وہاں سے سنا کے چلے آئے، پتہ چلا کہ انہوں نے دکان خالی نہیں کری بلکہ معاملہ کورٹ میں پہنچ گیا۔ اب کورٹ میں لڑ رہا ہو، سوچو ذرا کہ جو دکان کا مالک ہے اس کے دل سے کیسی آہ نکل رہی ہوگی، اس کے دل سے کیسا اس کے اندر سے آواز نکلتی ہوگی اللہ سے کہ اللہ میں نے اس کو دکان دی تھی اور یہ تو میری دکان پر ہی قبضہ جما کے بیٹھ گیا۔ ایسے ہی کتنے گھر ایسے ہیں جن کے بارے میں سننے کو ملا کہ کرایہ دار نے ہی اس گھر پر قبضہ جما لیا، داڑھی والے ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، تبلیغی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں رات دن، اور دوسروں کی دکانوں پر قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائی، جب تیرے ابا کا انتقال ہو گیا تو یہ کوئی وراثت تھوڑی ہے کہ کرایہ داری میں بھی وراثت چلے گی، تو بھی اب اسی دکان میں رہے گا۔ اور جب کاغذ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کہو گے تب میں دکان خالی کر دوں گا، تجھے تو فوراً کرنا چاہیے، اور فوراً دکان خالی کر دو جس کی اگر تم نے کرائے پہ لے رکھی ہے۔ مناؤ اسے کہ بھیا تھوڑا سا مہلت اور دے دو، نہیں مان رہا ہے تو وہ دکان کا مالک ہے۔ اگر پھر بھی تم دکان میں جمے رہو، مکان پر قبضہ کیے رہو، اللہ کی نظر میں تم ظالم ہو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں بھی برباد کرتا ہے اور آخرت میں بھی برباد کرتا ہے۔ اگر بڑی بربادی سے بچنا ہے تو دکان چھوڑ دو، تھوڑا سا نقصان ہوگا، وہ نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی بربادی سے بچا لے گا۔ ایک صاحب بڑے حاجی، نمازی، علماء کی بھی بڑی دعوتیں کر رہے ہیں،
پتہ چلا کہ وہ بھی ایک دکان پر قبضہ کرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے دعا کروانا چاہ رہے تھے. بولے مفتی صاحب اور بابا جی ہم ان کے گھر گئے, دعا کیجیے, دکانوں کا بڑا میٹر چل رہا ہے. تو ہمارے ابا نے پوچھا بھیا دکانوں کا میٹر کیا چل رہا ہے؟ کہہ رہے دکانوں کا میٹر یہ چل رہا ہے, وہ 20 سال پرانی ہماری دکانیں ہیں, کرائے پر ہم نے لے رکھی ہیں, اب وہ کہہ رہا ہے خالی کرو, ہم تو اتنے پرانے کرایہ دار ہیں. اور جو ہے ہم نے اس سے کہا بھیا 4 لاکھ روپے دے, وہ 4 لاکھ روپے تو نہیں دے رہا ہے, 2 لاکھ روپے دے رہا ہے. ہم نے بولا ہے تو وہ میٹر چل رہا ہے بہت لمبا چوڑا, دعا کیجیے. ابا نے فوراً کہا خالی کر دو اگر بچنا چاہتے ہو تو, ورنہ ہلاکت اور بربادی دنیا میں تم اپنی دیکھو گے. فوراً خالی کر دو. نمازیں قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, تمہاری عبادتیں قبول نہیں, تم تو ظالم ہو نا. ظالم کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. ایک بھائی صاحب تھے بیچارے بڑے نیک, 4 مہینے کسی مکان میں کرائے پر رہتے تھے, پھر وہ کہتا بھائی خالی کرو. خالی کرتے ہوئے پھر اپنے دوسرا مکان ڈھونڈتے تھے. کہنے لگے مفتی صاحب کیا کریں, خالی لوگ اس لیے جلدی کروا لیتے ہیں کیونکہ سب کو یہ ڈر ستانے لگا ہے کہ میرے مکان پر کہیں قبضہ نہ ہو جائے. تو میرے بھائی یاد رکھو, امانت میں خیانت کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اس نے تمہیں مکان دیا تھا رہنے کے لیے, قبضہ تم نے اس مکان پر کر لیا, تم نے امانت میں خیانت کی ہے. تم دغاباز ہو, دھوکے باز ہو, تم چال باز ہو, تم سازشیں کرنے والے ہو. اسی لیے کوئی بھی دکان آپ نے کرائے پر لی ہے, مکان کرائے پر لیا ہے, دنیا کے بہت بڑے نقصان آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ دکان کا مالک اگر نہیں مان رہا ہے, کہہ رہا ہے خالی کرو, تو اللہ کی واسطے فوراً اس کو چابی حوالے کر دو, ورنہ نسلیں تمہاری بگڑ جائیں گی, گھر اور آخرت تمہارا بگڑ جائے گا. جو لوگ آج دکانوں پر مکانوں پر قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے نا, آپ دیکھنا بڑھاپے میں یہ سڑیں گے, سکون ان کو زندگی کا حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ قبضہ ہے, سراسر ظلم ہے. ارے ظلم ہے کہ نہیں ہے بتاؤ آپ مجھے. اور اللہ کے نبی نے ظالموں کے لیے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے جتنے بھی دکانوں پر مکانوں پر قبضہ کرنے والے ہیں, آپ نے 4 مہینے کے لیے دکان لی تھی, 4 سال کے ایگریمنٹ پر لی تھی, ایگریمنٹ ختم ہو گیا, چپ چاپ انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے چابی حوالے کر دو. اگر تم کورٹ کچہری گئے اور تم نے مکان مالک کو ستایا, دکان کے مالک کو ستایا, اس کو پریشان کیا, اس پر ظلم کیا, اللہ کبھی بخشے گا نہیں تمہیں, یہ بات لکھ لو. تو چپ چاپ اس آدمی کو چاہیے کہ دکان خالی کر دے. یہ دادا گیری دکان پر دنیا میں تو ٹھیک ہے تم چلا لو گے, کچھ قانون بھی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے 12 سال فلا رہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں سے بچ کر آپ یہ معاملہ سارا کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اسی لیے فوراً وہ کہے آپ اس کو چابی سونپ دو, اور اللہ کے لیے آخرت کی اپنی پرواہ کرو, دنیا کی تباہی اور بربادی سے بچو, اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو. مجھے امید ہے کہ میری یہ تمام باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.